رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سب سے زیادہ برکت والی نکاح وہ ہے جو محنت کے لحاظ سے آسان ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کا حق مہر توڑا ہو اور عورت زیادہ مال اور اسباب اور حیثیت سے زیادہ چیزیں طلب نہ کرے، یعنی روٹی ملے، گھر ملے، اور اسی طرح جو چیزیں اس کی ضروریات زندگی ہے وہ سب اس کو مل جائے، تو پھر اس کو وہ نکاح قبول کرنا بھی چاہیے اور اس میں برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ جہیز طلب نہ کرے، کیونکہ جہیز جو ہے اکثر لوگوں کے ساتھ جہیز کے پیسے نہیں ہوتے، تو پھر اسی وجہ سے عورتوں کا حق وہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ عورتیں گھر میں ہی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ برکت والی نکاح وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کے لحاظ سے وہ آسان ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس شخص کی دینداری اور اس کے اخلاق سے مطمئن اور خوش ہو تو اس کا پیغام منظور کر کے اس سے نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ تو اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دیندار شخص، کوئی اچھا آدمی آپ کی بیٹی کا نکاح لے کر آپ کے پاس پہنچ جائے اور وہ طلب کرے کہ میں آپ کی بیٹی سے یا آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو دیندار شخص، اچھے شخص، خاندانی شخص کے نکاح کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے اور آپ کسی مالدار کی طلب میں اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں بٹھائیں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر بیٹی گھر میں ہی رہ جاتی ہے اور اس کا حق جو ہے وہ چھین جاتا ہے، اس کا جو نکاح کا حق ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے ایک خرابی تو یہ آتی ہے کہ فساد پھیلتا ہے دنیا میں، پھر بدکاریوں کے راستے کھل جاتے ہیں اور اسی طرح یہ فساد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک فساد یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر جب لڑکیاں گھر میں ہی بوڑھی ہو جاتی ہے تو والدین کو، بھائیوں کو لوگ عار دلاتے ہیں اور اس عار کی وجہ سے پھر وہ غیرت میں آتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور اس سے ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیلتا ہے معاشرے میں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نکاح میں بھی جلدی کرنی چاہیے اور اچھی نکاح اور اچھے لوگ اور اچھا آدمی دیکھنا چاہیے اور پھر اس کو اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرانا چاہیے۔ تو بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جو مہر طے ہوا ہے نکاح کے وقت، شوہر کو چاہیے کہ وہ حق ادا کرے۔ اسی طرح بقدر ضرورت جتنا اس کا خرچہ ہو وہ بھی ادا کرے۔ اسی طرح روزمرہ کی جو ضروریات ہے وہ بھی شوہر کے ذمے ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ روزمرہ کی جو ضروریات ہے عورت کے اس کو پورا کرے۔ بیوی کو مسائل ضروریہ، روزہ، نماز، حج، ماہواری کے مسائل سکھائے۔ اگر خود نہ جانتا ہو کسی سے پوچھ کر بتائے، اور بیوی کو بلا ضرورت شرعی پریشان نہ کرے، ترشروئی سے پیش نہ آئے۔ اپنی بیوی کے سامنے ان عورتوں کا ذکر نہ کرے جن کو اس کی بیوی سے زیادہ جہیز ملا ہو۔ اور اسی طرح اگر دو بیویاں ہوں اور ایک غریب ہو ایک مالدار ہو تو غریب کی اہانت بھی نہ کرے۔ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ اگر بیوی پر خرچ کرے تو بیوی پر احسان نہ جتلائے۔ اور اسی طرح اگر کسی سفر سے واپسی پر آئے تو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا سا تحفہ بھی لائے۔ اگر شوہر کے پاس مال اور دولت ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق زیور بھی پہنائے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ضروریات ہیں جو عورت کے، اس کو بھی پورا کرنا شوہر کے ذمے ہے۔